اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ کریمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیہ شریفہ میں قرآن کریم کا جامع تعارف ہے، جس میں قرآن کریم کی شناخت ہے، ماہیت ہے اور نوعیت بیان کی گئی ہے، اور وہ عنوان کتاب کے ذریعے کہ یہ کتاب ہے اور معنی کیا ہے کتاب سے مراد ایک مرتب، منظم اور آپس میں مربوط ہدایت کا سلسلہ ہے، جسے ہم آج کل کی اصطلاح میں مکتب کہتے ہیں، یا جس کا معادل ترجمہ کیا جاتا ہے آئیڈیالوجی۔ منتشر ہدایت نہیں ہے بلکہ بصورت مکتوب یا بصورت کتاب ہے، اور موضوع قرآن کریم کا اس کے اندر تبیین ہوا ہے، ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ریب سے منزہ و پاک ہے، اور یعنی وہ شکوک و شبہات اور کمزوریاں جو اطمینان ختم ہونے کا باعث ہو سکتے ہیں، وہ امور اس کتاب میں نہیں ہیں، اور موضوع کتاب کا ہدایت ہے۔ اس طرح کھول کے اس آیہ کریمہ میں بھی اور بعد میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا موضوع، ہدف، غرض و غایت ہدایت قرار دیا ہے، اور یہی موضوع قبول کرنا مومنین کے لیے، اہل قرآن کے لیے ابھی تک دشوار بنا ہوا ہے کہ اس کو کتاب ہدایت ہی سمجھیں، اور کتاب ہدایت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ عملاً مومن کی زندگی، خصوصاً اجتماعی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی، معیشتی زندگی، جو زندگی کے اصل محور اور میدان ہیں، ان میں ہدایت ہونی چاہیے، یعنی ان کا رنگ قرآنی ہونا چاہیے، کتابی ہونا چاہیے، جبکہ نہیں ہے۔ اور یوں نہیں کہ آج موجودہ نسل ہدایت قرآن سے اس کی زندگی خالی ہے، بلکہ سابقہ نسلیں بھی ایسی ہی گزری ہیں، ہدایت ان کی عملی زندگی میں نظر نہیں آتی، ان کے ذہنوں میں قرآن کی عقیدت ہے، قرآن کا تقدس ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے، اور قرآن کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر ایمان موجود ہے، لیکن عملی زندگی ہدایت سے خالی ہے۔ اگر ذہن میں موجود ہوں تصورات، لیکن عملی زندگی میں وہ نشانیاں، وہ تعلیمات، وہ امور جو قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں وہ نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک قرآن کو بطور کتاب ہدایت مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، اور عملاً اس کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے، اور تکذیب کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے، عملی تکذیب ہے قرآن کی اگر اسے ہدایت کے طور پر اخذ نہ کریں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے طور پر اس کی تفسیر بھی نہیں ہوئی۔ قرآن کی متعدد تفاسیر ہیں، فراوان ہیں،
اور وہ تفاسیر بیشتر علمی تفاسیر ہیں اور اعتقادی تفاسیر ہیں، تاریخی ہیں، فقہی ہیں، کلامی ہیں، اخلاقی ہیں، اور تفاسیر کے اوپر بیشتر فرقے کا رنگ نظر آتا ہے، ترجمہ میں بھی اور تفسیر کے اندر بھی۔ ہم جس مسلک کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کی ایسے لگتا ہے تفسیر پڑھ کر کے اس قرآن اسی فرقے کے لیے نازل کیا گیا ہے اور باقی فرقوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب مسلکی فرقی تفسیر قرآن کی ہوتی ہے تو پہلی اس کی قربانی ہدایت ہے، ہدایت کو چھوڑ کر ہی قرآن کو کوئی اور رنگ دیا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہے۔ اگر ہدایت کے طور پر اس کی تفسیر ہو، ہدایت کی غرض سے اس کی تفسیر ہو اور قرآن کی ہر آیت اور ہر سورہ سے ہدایت ہی استخراج و استنباط ہو، پھر عمومی طبقات کا رخ قرآن کی ہدایت کی طرف ہو سکتا ہے اور پھر عملی زندگی بھی قرآن کی ہدایت سے بہرہ مند ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں شروع تفسیر سے ہی کرنا ہے کہ ہدایت کی تفسیر ہو جس میں ہدن للمتقین، یہ ہدایت کا عنصر نمایاں اور غالب ہو۔ قرآن کریم کی اسی آیہ شریفہ میں ہدایت کو مخصوص، یعنی کتاب اور کتاب کی ہدایت کو مخصوص قرار دیا گیا ہے متقین کے لیے، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس مطلب نے، اس اختصاص نے فراوان سوالات پیدا کیے ہیں اور ان سوالات کی توجیہ میں اور ان کے جواب میں بیشتر وقت صرف ہوا ہے، اور سوالات کے جوابات سے مزید سوالات پیدا ہوئے ہیں جس سے آیت کریمہ اور قرآن کریم کی جہت فراموش ہو گئی ہے۔ سوالات اس بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں کہ متقین کا جو رائج معنی، راسخ معنی ذہنوں میں موجود تھا، اسی کے مطابق اس کو لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت جب مخصوص ٹھہرائی گئی ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ متقین کا مطلب ہدایت یافتہ ہی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص تقوی پر فائز ہو جاتا ہے اور متقی کا عنوان حاصل کر لیتا ہے، اس کو نصیب ہو جاتا ہے، تو اسی کو تو ہدایت یافتہ کہتے ہیں ہم۔ اور اب جو ہدایت آ رہی ہے اسی ہدایت یافتہ کے لیے ہے، تو یہ تحصیل حاصل ہے، چونکہ اس کے لیے تو ہدایت فائدہ مند نہیں ہو رہی، غیر ہدایت یافتہ کے لیے ہدایت مفید ہوتی ہے، ہدایت یافتہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی قسم کا مشابہ احتمال، توہم اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق بھی تھا، جو ہم نے ضمناً اشارہ کیا ہے، لیکن باقی مفسرین نے اور قرآن کے مترجمین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اہدنا، ہدایت فرما، ہدایت عطا کر، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی۔ تو یہ ہدایت ان کے لیے طلب ہو سکتی ہے جو صراط مستقیم پر نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں یا جانتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کی حاجت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے انہیں، اور ان کے لیے ہمیں اس اہدنا کا معنی کچھ اور کرنا پڑے گا۔ یعنی ہم قرآن کے معنی میں تصرف کریں،
خلاف ظاہر معنی کریں۔ اہدنا کا مطلب ہمیں ہدایت فرما، ہمیں ہدایت کر، اور صراط مستقیم کی۔ اور ہم نے پہلے سے یہ علم میں ہے ہمارے کہ کچھ ہستیاں، افراد مسلم صراط مستقیم پر ہیں، لہٰذا ہدایت طلب مفقود کی ہوتی ہے، موجود کی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے بارے میں اہدنا کا مطلب ہدایت فرما نہیں ہے، یا ہدایت پہ قائم رکھ، یا کوئی اور معنی جو ان کے شان کے مطابق ہو یا ان کی حیثیت کے مطابق ہو، اور پھر وہ معنی تلاش کرنے کے لیے دلیلیں بنائی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو قرآن کے اصلی معارف ہیں، قرآن کی بنیادی کلیدی اصطلاحات ہیں، ان کے بارے میں جو ہمارے ذہنی تصورات ہیں وہ دقیق نہیں ہیں، وہ مسامحہ پر مبنی ہیں، وہ سنی سنائی غیر تحقیقی مطالعہ یا غیر تحقیقی تتبع پر استوار ہیں، تقلیدی و تلقینی تعلیم پر وہ اس تصورات قائم ہیں، جس وجہ سے ہمیں قرآن کی ہر آیت میں الجھن پیش آ جاتی ہے۔ ہدایت کا معنی واضح کیا تھا، صراط مستقیم کا بھی، اور صراط مستقیم یوں نہیں کہ ایک دفعہ انسان صراط مستقیم پر آ جاتا ہے اور وہیں صراط مستقیم پھر اس کا آ جانا آخر تک یہ اس کے لیے کافی ہے۔ انسان کو ہر قدم پر صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم ایک تدریجی امر ہے، ہدایت ایک تدریجی امر ہے، انسان ایک تدریجی امر ہے، اور جو چیز متدرج ہو، تدریجی ہو، وہ ایک درجے کے حصول سے مکمل نہیں ہوتی، اس کے ہر پیش آمدہ درجے کے لیے اس کی طلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک درجہ ہدایت کا پا کر پھر ہدایت کی طلب موجود ہوتی ہے، اور ہدایت کے دیگر جو درجات ہیں صراط مستقیم کے، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ذہنیت تقویٰ کے متعلق بھی قائم ہے کہ تقویٰ کو ہم نے خوف و پرہیز کے معنی میں لیا، پرہیزگار لوگ، پارسا لوگ، پاکیزہ لوگ، اور اسی طرح اللہ سے ڈرنے والے ہر کام میں، اور جن کی یہ حالت ہو وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہیں ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جنہیں ضرورت ہے وہ بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے چونکہ وہ متقی نہیں ہیں، ان کے اندر یہ عنوان ہی صدق نہیں کرتا ان کے اوپر، چونکہ قرآن ہدایت متقین کے لیے مخصوص و مختص، اور وہ متقی نہیں ہیں، بس دونوں کے لیے قرآن غیر مفید ہو جاتا ہے۔ متقین کے لیے اس بنا پر کہ ہدایت یافتہ ہیں، تحصیل حاصل ہے، اور غیر متقی کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں ہے، اس کو شامل ہی نہیں ہے، لہٰذا دونوں سے قرآن کی ہدایت دور ہو جاتی ہے۔ متقی کا قرآنی معنی محفوظ ہے، یعنی وہ محفوظ طبقہ جنہوں نے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ جو سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انہیں دیا تھا، ہدایت کی پذیرش کے لیے، ہدایت کی قبولی کے لیے، ہدایت کی قابلیت کے لیے اہلیت جو اللہ نے دی تھی، اس اہلیت کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہی تحفظ ہے و حفاظت ہے۔ بس متقی وہ پاکیزہ لوگ نہیں مراد قرآن کی، متقی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرمایہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا خلقت میں، خصوصاً ہدایت کے لیے، کہ انہوں نے چونکہ خلقت میں ہی انسان کو
ہدایت پذیر خلق کیا گیا ہے، نہ ہدایت یافتہ۔ اور ہدایت پذیر مخلوق کے اندر ایسی قابلیت، صلاحیت، اہلیت، استعداد، ودیت کی ہے کہ جب اسے ہدایت آئے گی، اس قابلیت کی بنیاد پر اس ہدایت کو دریافت کرے گا انسان۔ خلقت میں یہ قابلیت لے کر دنیا میں انسان آیا ہے، پھر دنیاوی نظام اللہ نے جو تکوینی طور پر مقرر فرمایا ہے اور انسان کو اس کے اندر ایجاد کیا ہے، خلق کیا ہے، انسان کو ارادہ و اختیار عطا کیا ہے، اس نظام کے اندر جو جو انسان تدریجاً پرورش پاتا ہے، رشد کرتا ہے، اور جسمانی طور پر اور اسی طرح نفسانی طور پر، روحانی طور پر جب انسان تکامل کرتا ہے، اس اثناء میں کچھ چیزیں اپنی محفوظ رکھتا ہے، خلقت کی تکوینی ودیت نعمتیں، کچھ ضائع کر دیتا ہے، گنوا بیٹھتا ہے، اور وہ چیزیں جو یہ فراموش کر بیٹھتا ہے یا گنوا بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس میں کچھ ثانوی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دوبارہ بحال کر سکتا ہے، کچھ بنیادی امور ہوتے ہیں جنہیں ایک دفعہ اگر ضائع کر دے دوبارہ موقع نہیں ملتا انسان کو کہ انہیں دوبارہ تحصیل کر سکے، ہمیشہ کے لیے اسے، جیسے بچپن میں پیدا ہوتے ہی معیوب انسان یا ناقص، معیوب کے بجائے ناقص انسان پیدا ہوتے ہیں، ناقص الخلقت انسان پیدائش میں ہی، یا پیدا ہوتے ہیں سالم، پیدا ہو کر ناقص ہو جاتے ہیں اعضاء کے لحاظ سے یا جسمانی کسی خصوصیت کے لحاظ سے ان کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، جیسے آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، بینائی ضائع ہو جاتی ہے، سماعت ضائع ہو جاتی ہے، یا کوئی عضو ان کا کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جسمانی طور پر نقص خلقت کے دوران یا خلقت کے بعد حوادث کے نتیجے میں نقص ایجاد ہوا ہے، یہ آخر تک یہ نقص انسان کے اندر رہتا ہے، اور اس حصے کا نقص، جس عضو میں، جس طاقت میں، جس صلاحیت میں نقص آیا ہے، اس حصے کا کمال اور رشد انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عربی محاورہ بن گیا ہے، ایک مقولہ بن گیا ہے کہ من فقد حسن فقد علما، کہ جس انسان نے کوئی حص اپنی گنوا دی تو اس حص سے متعلقہ علم بھی اس نے گنوا دیا۔ اگر کسی کی بصارت نہیں ہے تو مبصرات کا علم بھی اس نے ضائع کر دیا ہے، اگر کسی کی سماعت ضائع ہو گئی ہے تو مسموعات کا علم بھی ضائع ہو گیا، اس سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی حس ذائقہ یا حس شامہ یا حس لامسہ اگر ضائع ہو گئی ہے خلقت میں یا حادثے میں، تو دونوں صورتوں میں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس حس سے متعلقہ محسوسات اور علم بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چونکہ ذریعہ یہی مقرر کیا گیا تھا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ نے جنہیں خلقت میں تو ہر ایک کو مکمل نظام دیا ہے، یہ جو خلقت میں ناقص پیدا ہوتے ہیں یہ بھی حادثے کی وجہ سے ناقص ہوتے ہیں، نہ یہ کہ نظام خلقت میں ان میں نقص آ جاتا ہے۔ نظام خلقت کامل ہے، اس میں ہر چیز سالم ہی وجود میں آتی ہے، لیکن اس نظام خلقت میں چونکہ انسان کا عمل دخل ہے، اس وجہ سے اگر اس مرحلے میں بھی کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، جیسے ناقص الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی کسی حادثے کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کا سبب انسان ہی ہوتا ہے، انسانی کسی عامل کی وجہ سے یہ حادثہ شکم مادر میں تشکیل جنین میں ابتدائی
خلقت کے مراحل میں ہی ایجاد ہو جاتا ہے۔ کسی دور میں یہ چیزیں انسان کے علم میں نہیں تھیں، لیکن آج طب اور سائنس کی ترقی کے نتیجے میں یہ چیزیں معلوم ہو گئی ہیں کہ جیسے کسی زمانے میں نہیں معلوم تھا کہ تشعشعات انسان کی خلقت پر کتنا اثر ڈالتے ہیں، ریڈیائی لہریں، ایٹمی تشعشعات، یہ کتنے گہرے اثرات انسان کے نظام پر ڈالتے ہیں، یعنی ہر جاندار پر ڈالتے ہیں۔ پودوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، حیوانات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، انسانوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے حیات کا نظام، ماحول جو بنایا ہے، اس ماحول میں ہزاروں لاکھوں عوامل دخیل ہیں، مرئی، نامرئی، محسوس، غیر محسوس طور پر۔ ان سب نے مل کر حیات کا ماحول، حیاتیات کا ماحول ایجاد کیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مختل ہو جائے، وہ سارا نظام ناقص ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل اس مشینی زمانے میں اگر ایک کنیکشن، ایک چھوٹی سی تار اس مشین کی، اس کے سسٹم کے اندر لگی ہوئی، اگر وہ ضائع ہو جائے، کٹ جائے، باقی سارا حصہ جو بظاہر سالم نظر آتا ہے وہ عمل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا نظام مشین کا پورے اعضاء، جوارے ان کنیکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان میں سے جو چیز بھی متاثر ہوگی پورے نظام پر اثر انداز ہوگی۔ جیسے ابھی ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں جس طرح زمین کے لیے، حیات کے لیے، زمین پر موجود حیات کے لیے مفید ہیں اور ضروری ہیں، کچھ شعاعیں سورج کی نقصان دہ ہیں، تباہ کر دیتی ہیں حیاتی نظام کو۔ ان شعاعوں کو روکنے کے لیے ایک تکوینی نظام اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے، اور وہ نظام بھی انسان کے ہاتھوں نقصان میں آ جاتا ہے۔ جیسے اس وقت حالات حاضرہ میں ہے، یہ ہو رہا ہے موجودہ صورتحال میں، موسمیاتی نظام، ماحولیاتی نظام اپنے اس ڈگر سے ہٹ گیا ہے طبعی طریقے سے، انسان کی وجہ سے۔ انسان نے ایسی گرین گیسیں ایجاد کی ہیں، ایسی تباہ کن گیسیں، ماحولیات کو تباہ کرنے والی صنعتیں لگاتے گئے ہیں بے خبری میں، اپنی ہوس کے لیے، سرمائی کے لیے، حتیٰ ضرورتوں کے لیے بھی، اور اس سے بے خبر تھے کہ ہم فائدہ کم اٹھا رہے ہیں، تباہی زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ وہ بھی ساری چیزیں انسان کی اور غیر انسان کی حیاتیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب آپ بہت سارے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ ماحولیات کا فرق آ رہا ہے کہ اگر 20-30 سال 50 سال پہلے تک کچھ قسم کے پودے زمین پہ تھے جو آج نہیں ہیں، حیات کی کچھ قسمیں، جاندار، حشرات اس قسم کے زمین پہ زندہ تھے جو آج موجود نہیں ہیں۔ انہیں کسی نے عمدن ختم نہیں کیا۔ محیط، حیات کا جو ماحول تھا حیاتیات کا، وہ اب ان کے قابل نہیں رہا۔ جیسے پانی کے اندر، پانی کی جو زندگی ہے، حیاتیات کا ایک بڑا حصہ پانی کا ہے، آبی حیات، اور اس کے اندر انسان نے جو خلل ڈالا ہے، جو کیمیاوی مواد ڈالا ہے، جو تصرف کیا ہے نابجا، اس نے آبی حیات کو نابود کر دیا ہے۔ ہزاروں انواع آبی حیات کی، جانداروں کی، موجودات کی، خواہ وہ نباتات ہوں یا حیوانات ہوں مختلف قسم کے، ان کی نسلیں ہی ختم ہو چکی ہیں زمین سے، اور یہ تدریجاً ہو رہا ہے۔ مثلا اس وقت جو لوگ 50-60 سال کی عمر کے ہیں، ان کے بچپن کے دیکھی ہوئی چیزیں آج ان کو میسر نہیں ہیں، دیکھنے کو نہیں ملتی ان کو، چونکہ ختم ہو چکی ہیں، اور آج نہ وہ اگائی جا سکتی ہیں نہ اگیں گی، چونکہ موجودہ حیات یا موجودہ نظام ان کے لیے کارساز نہیں ہے۔ یہ باقی ماندہ بھی ختم ہو جائے گی اگر اسی طرح
ماحولیات کی تباہی انسان کے ہاتھوں جاری رہی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ موجودہ جو حیات اس وقت درپیش ہے۔ جیسے بارشیں نہ ہونا اور گرمی کا حرارت کا درجہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، محسوس حد تک بڑھتا جا رہا ہے، زمین پہلے کی نسبت مجموعہ پوری زمین گرم ہوتی جا رہی ہے، زمین کا حیاتیاتی توازن نامتوازن ہو گیا ہے، برفیں پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، گلیشیئر جمنا ختم ہو گئے ہیں، پانی کے ذخیرے کم ہو گئے ہیں، زمین کے اوپر جو برسات کے لیے، بارش کے لیے نظام تھا وہ نابود ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ زمین انسان کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ فساد فی الارض کا ایک بڑا، فساد ارض کا ایک مصداق یہ ہے کہ خود زمین میں حیاتیات کو تباہ کر دیا ہے، یہ جرم ہے۔ یہ جو ناقص چیزیں ہیں یا پیدائش میں ان کے، یہ بھی انسانی اعمال کے نتیجے میں حادثات ہیں، بیج ناقص ہو رہے ہیں، یا مثلاً یہ جو نیا انہوں نے اپنی طرف سے غذائی ذخیرہ بڑھانے کے لیے جو کام کیا ہے، ہر چیز کے بیج میں تصرف کر کے اور اس کو نئی شکل دے دی ہے، یہ خود ایک ناقص غذائیت کی ایک چیز علامت ہے، اور یہ غذا نہایتاً انسانوں کو نصیب ہوتی ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے مصنوعی گوشت بنایا جا رہا ہے، یہ جو چکن مرغی آپ کھاتے ہیں یہ طبیعی نہیں ہے، مصنوعی ہے، صنعتی گوشت ہے، یہ سارا کیمیکل ہے سارا۔ اسی طرح باقی سبزیاں یا جو روغن ہیں مختلف قسم کے، یہ سب کیمیاوی مواد سے بنائے جا رہے ہیں، یہی انسان کی خلقت میں حادثہ ایجاد کرتے ہیں انہی کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ انسان جہالت کی وجہ سے یا شہوات کی وجہ سے مزید کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ حادثات خلقت ہوتے ہیں جنہیں ہم طبیعی کہتے ہیں۔ طبیعی نہیں ہیں، انسانی ہیں۔ ناقص الخلقت بچے انسانی غلطیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، حادثاتی طور پر ناقص ہیں۔ جیسے جو سالم پیدا ہوتے ہیں، سالم پیدا ہو کے کسی حادثے کے نتیجے میں ناقص ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ خب یہ ہمارے سامنے ہے، ناقص الخلقت پیدا ہونا، سالم الخلقت پیدا ہونا، پیدا ہو کر ناقص ہو جانا، یہ کثرت سے یہ عمل تکرار ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ جتنے بظاہر جسمانی طور پر سالم نظر آتے ہیں، پیدائش کے وقت ان کی اگر آزمائش کی جائے تو ممکن ہے یہ 100% سالم ہوں، 5 سال بعد ان کی آزمائش کی جائے، ان کی سلامتی کا درجہ کم ہو جائے گا، شاید یہ 90% سلامت سالم ہوں، 10% سلامتی 5 سال کی عمر تک ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح ہر 5 سال بعد ہر انسان کا اگر طبی معائنہ کیا جائے تو سلامتی، اس کی جسمانی سلامتی، جسم کے اندر موجود مختلف اعضاء و نظام، وہ آہستہ آہستہ ناقص ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ظاہر اور محسوس عمل ہے۔ یہ جو بظاہر اپنے آپ کو سالم سمجھتے ہیں، خود جا کے معائنہ کریں تو شاید 50% بھی سلامتی ان کی باقی نہ ہو، باقی ایسا ضائع کر بیٹھے ہیں اپنی سلامتی کا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ناقص ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانی صلاحیتوں کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے۔ روحانی اردو میں روحانی سے مراد معنوی امور، مادی کے مقابلے میں روحانی یعنی معنوی امور جو عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ روحانی سے مراد فلسفی اصطلاح ہے، روح، یا قرآنی اصطلاح ہے کہ انسان کا بدن ہے اور روح، بدن کا نظام ہے، روح کا بھی نظام ہے، بدن کے مختلف شعبے ہیں اور ان کے اندر ایک
علیحدہ نظام ہے، اسی طرح روح کا بھی مختلف نظام ہے. جیسے ادراکات یہ جسم کا لازمہ یا خاصہ نہیں ہے، یہ روح کا خاصہ ہے. کسی چیز کو درک کرنا، سمجھنا اس چیز کو. اسی طرح تعقل، تفکر، تخیل، توہم، احساس، حس کرنا کسی چیز کو، یہ روح کی صلاحیتوں کا نام ہے. لہذا جب انسان مر جاتا ہے، روح تن سے علیحدہ ہو جاتی ہے، یہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی نہ ادراک ہے، نہ تعقل ہے، نہ تخیل ہے، نہ توہم ہے، نہ احساس ہے مطلقہ، چونکہ یہ روح کے سارے خاصیت خواص تھے. روح کے جدا ہونے سے جسم کے تو پہلے بھی نہیں تھے. جب روح اور جسم آپس میں باہم متصل تھے تو بھی یہ جسم کے خواص نہیں تھے، روح کے ہی تھے. لیکن روح کے یہ خواص جسم میں ظاہر ہوتے تھے. ہم غلطی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ جسم یہ سب کچھ ترک کر رہا ہے، یہ اس وقت بھی روح کے ہی تھے. روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں اور مختلف خواص ذکر کیے ہیں جو پیدائش میں صلاحیت کے طور پر، قابلیت کے طور پر، اہلیت کے طور پر انسان یہ لے کر پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح حادثات خلقت کے دوران انسانی ایجاد کردہ حادثات جسمانی نقص پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح روحی اور روحانی شعبوں کے اندر بھی یہ حادثات دخیل ہوتے ہیں. کند ذہن بچے پیدا ہونا، نافہم بچے پیدا ہونا، بے صلاحیت بچے پیدا ہونا جن کے اندر مختلف شعبوں کی صلاحیت نہیں ہے. عیناً جسمانی نظام کی طرح روح کا بھی ایک نظام ہے جس میں انسانی حوادث یا انسانی عوامل حادثہ ایجاد کرتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد کسی کو چوٹ لگتی ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے. ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پیدائش میں ہی حافظہ اس کا کمزور ہے. وہ حافظہ ایک روح کا خاصہ ہے، جسم کا نہیں ہے. اور بنیادی طور پر نظام خلقت میں یہ ہر انسان کے لیے مقرر ہے، چونکہ نظام کا حصہ ہے. جو نظام کا حصہ ہے وہ فرد میں ضرور منتقل ہونا ہے، مگر یہ کہ فرد میں کوئی رکاوٹ یا مانع ایجاد کر دیا جائے پھر فرد کی خلقت متاثر ہو جاتی ہے. چونکہ نظام خلقت کے مطابق فرد کی خلقت نہیں، تکمیل نہیں ہوئی. اب اس دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت کی قبولی کے لیے، ہدایت کی پذیرش کے لیے، متعدد صلاحیتیں ہیں. ان کو تقسیم کریں تو اس میں ادراکی نوعیت کی صلاحیتیں ہیں، تحریکی نوعیت کی صلاحیتیں ہیں، اور اسی طرح عملی نوعیت کی صلاحیتیں ہیں، اور ان کے اندر مزید تفصیل ہے. یہ صلاحیتیں باقی رکھنا، قائم رکھنا، ان کو محفوظ رکھنا، یہ تقویٰ ہے. اگر یہ تقویٰ انسان کو میسر آیا، یہ تقویٰ کہاں میسر آتا ہے؟ یہ انسان کو نماز روزے سے نہیں ملتا. یہ تقویٰ میسر آتا ہے والدین، ماحول، محیط سے نصیب ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک باتقویٰ معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، باتقویٰ سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، باتقویٰ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، باتقویٰ والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اب اس سے مراد پھر وہی پرہیزگار اور خدا خوف تقویٰ نہیں ہے. اس سے مراد یعنی ایسا خاندان جس نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنے خاندان میں خلقت کے ان خواص کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں کیا. ماں باپ نے ضائع نہیں کیا، خاندان نے ضائع نہیں کیا. بعض اوقات ہم زیارات میں یہ پڑھتے ہیں، سلام نامے یا زیارت نامے معصومین علیہ السلام کے لیے، وہاں پر اس چیز کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے. جیسے ارحام مطہرہ اور اصلاب شامخہ، یہ تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ ارحام مطہرہ و اصلاب شامخہ
صلب اور رحم کی پاکیزگی اور حفاظت. وہ کتنے خاندان ہیں جن میں محفوظ ہیں یہ طہارت رحمی اور طہارت صلبی. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. چونکہ صحیح اولاد کہاں پیدا ہونی ہے؟ ارحام مطہرہ اور اصلاب شامخہ میں. لیکن اگر کوئی یہ گنوا بیٹھا ہے اپنے خاندان میں ہی، ارحام نجسہ اس کو میسر آئی ہے اور صلب پلید اس کو میسر آیا ہے، تو ظاہر ہے تو پہلے مرحلہ خلقت میں ہی گنوا بیٹھا ہے یہ شخص. اب یہ شخص جب رشد و ہدایت کے مرحلے میں آتا ہے تو وہ پذیرش، قابلیت، اہلیت کے لحاظ سے ناقص الخلقت ہے یہ، یا خلقت کے بعد ماں باپ رحم طاہرہ اور صلب پاک سے پیدا ہوا ہے بچہ. پیدا ہونے کے بعد جو خلقت میں محفوظ چیزیں تھیں اس ناقص بنا دیں. اس نے خود دیگر مراحل کے اندر ضائع کر دیا اس کو. یہ جو ہدایت پذیری کی قابلیت تھی اس کو گنوا بیٹھا ہے، یہ ناقص ہو گیا ہے. جب یہ ناقص ہے تو اس یوں نہیں کہ اس کو ہدایت دی نہیں جائے گی، اس کو ہدایت پیش نہیں کی جائے گی. ہدایت اس کو پیش کی جائے گی، یہ لے نہیں سکتا. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ محفوظ نہیں ہے. ہدایت پذیری کا نظام اس کا محفوظ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فاقد بصارت انسان کو آپ مبصرات پیش کریں، اس کے سامنے مختلف رنگ اس کو دکھائیں، مختلف شکلیں اس کو دکھائیں، مختلف تصاویر اس کو دکھائیں اور اسے کہیں کہ ان کو دیکھو اور بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو. کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. تو یوں نہیں کہ آپ نے تصاویر اس کو نہیں دیں، یہ تصاویر صرف بینا لوگوں کے لیے تھیں، نابیناؤں کے لیے نہیں تھیں. نابینا بینا سب کے لیے یہ مناظر تھے، لیکن نابینا اپنی بصارت کھو بیٹھا ہے، بینائی کھو بیٹھا ہے. متقی وہ انسان ہے جس نے اپنی قابلیت، اہلیت محفوظ رکھی ہے. یہ وہ تقویٰ نہیں ہے جو اعمال صالحہ کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے درجات ہیں، انسان تدریجی ہے، تکامل تدریجی ہے، علم صاحب درجات ذو درجات ہے، اور اسی طرح تقویٰ کے بھی درجات ہیں. وہ تقویٰ جس کی بنیاد پر انسان کو ہدایت حاصل ہونی ہے، وہ تقویٰ جو بنیاد ہے اعمال صالحہ کی، وہ تقویٰ جو بنیاد ہے ایمان کی، وہ تقویٰ بنیادی تقویٰ، انسانی تقویٰ، فطری تقویٰ، جس کو بعض علماء نے، بزرگوں نے فطری تقویٰ کا نام دیا ہے، یہ انسان کے اندر اگر ہو، قائم ہو، یعنی وہ سب کچھ محفوظ ہو. فطری تقویٰ سے مراد یعنی وہ ساری قابلیتیں، صلاحیتیں، ذہانت، فطانت، وہ سب محفوظ ہو، اس کے اندر ضائع نہ ہوئی ہو. قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن کی ہدایت کے لیے یہ آمادہ ہے. اس کی مثال دی تھی پہلے درس میں کہ اور یہی کام ہم عام رائج روزمرہ اپنی معمول کی زندگی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے تعلیمی اداروں میں جو معیاری تعلیمی ادارے ہیں یا تعلیمی ادارے نہ ہوں، خدماتی ادارے ہوں، ملازمت کے ادارے ہوں، وہاں پر لوگوں کو داخلہ دیا جاتا ہے. داخلے کے لیے ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، امتحان لیا جاتا ہے، آزمائشیں کی جاتی ہیں، ان کی ذہانت پر کی جاتی ہے، ان کی معلومات پر کی جاتی ہیں، ان کا تجربہ دیکھا جاتا ہے، ان کے اسناد دیکھی جاتی ہیں. اس سے کیا چیز تلاش کر رہے ہیں آپ؟ تقویٰ ان کا، کہ اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اور ابتداءً خلقت میں تو اللہ نے رکھی تھی یہ قابلیت، لیکن بعض اس کو گنوا بیٹھے. ایک شخص آتا ہے، میں
داخلہ لینا چاہتا ہوں، مثلاً 10ویں کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نہ اردو پڑھ سکتا ہے نہ انگلش پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سند موجود ہے، خوب کیا اس کو کسی بھی مدرسے میں تعلیم دی جا سکتی ہے؟ ناممکن ہے، اس سے نہیں دی جا سکتی تعلیم، اس کے لیے یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کس کے لیے ہے؟ قابل لوگوں کے لیے، جنہوں نے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، قابلیت ہو۔ اس ابتدائی قابلیت کو جو تعلیم کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو اردو میں اہلیت کہتے ہیں، عربی میں اس کو قابلیت کہتے ہیں، قوہ بھی کہتے ہیں عربی میں علوم میں، اور آپ کی مادری زبان میں اس کو کوالیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی کوالیفائیڈ انسان یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بچے کو پہلے قابلیت اور اہلیت تشخیص دی جاتی ہے، پھر اسے تعلیم کے لیے چنا جاتا ہے۔ قرآن نے یہی کام کیا ہے، تعلیم ہدایت کا حصہ ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابلیت لحاظ کی ہے، رکھی ہے۔ پھر جب ہدایت آتی ہے اس وقت قابلیت دوبارہ دیکھی جاتی ہے، اگر قابلیت ہے محفوظ، متقی ہے۔ متقی کا مطلب یعنی کوالیفائڈ انسان، اہلیت جس کی محفوظ ہے۔ اگر اہلیت نہیں ہے تو یہ غیر متقی، یہ کون ہے؟ قرآن نے اس کو فاجر کہا ہے، فاجر یعنی ایسا شخص جس کی قابلیت ختم ہو گئی ہے، نکل گئی ہے، باہر چلی گئی ہے قابلیت اس کے اندر سے، یہ خالی ایک کھوکھا ہے، کھوکھلی چیز ہے، قابلیت کے بغیر ہے یہ شخص، ہدایت اس سے نہیں لے سکتے۔ اسی لیے بعد کی آیات میں فوراً قرآن کریم نے اسی طبقے کا ذکر کیا، متقین کا تقابل ان لوگوں سے کیا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، جن کو پڑھانا نہ پڑھانا، سمجھانا نہ سمجھانا، انذار اور عدم انذار مساوی ہے، چونکہ قابلیت اپنی کھو بیٹھے ہیں وہ۔ بس اگر ہم تقویٰ کا معنی ٹھیک کرتے، قرآنی معنی کرتے، تو اتنی الجھن نہ ہوتی، اتنا مفسرین کا وقت ضائع نہ ہوتا، اتنے صفحات تفسیر کے نہ اضافہ ہوتے، اور پڑھنے والوں کو بھی اتنی کنفیوژن قرآن کے بارے میں نہ ہوتی، جو بہت ہی سیدھی سی بات تھی۔ ہدن للمتقین، قرآن کی ہدایت انسان کے لیے، قرآن انسان کے لیے، انسانوں میں جو محفوظ لوگ ہیں جن کی قابلیت اہلیت محفوظ ہے ہدایت پذیری کی، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ بس متقی ہدایت یافتہ کو نہیں کہتے، متقی ہدایت کے لیے قابلیت کو محفوظ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ ہدایت تو اب ملنی ہے اس کو قرآن کی طرف سے۔ جیسے اگر ہم اسکول میں مدرسے میں کوئی بچہ آتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں وہ اہل ثابت ہوتا ہے، قابل ثابت ہوتا ہے، اچھے نمبروں سے پاس کر لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سارے ٹیسٹ پاس کر چکا ہے۔ یہ ٹیسٹ جو پاس کیے ہیں قابلیت ثابت کی ہے، تعلیم ابھی شروع ہوگی، اسی کو تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہی تعلیم کے لیے موزوں شخص ہے۔ یہ متقی ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ آپ نے تقویٰ کا ایک معنی کر لیا ہے اور پھر اس کو ہر جگہ تطبیق کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے خوف کھانے والے، یا پاکیزہ پرہیزگار پارسا لوگ، خوب ظاہر ہے جو پارسا ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہدایت یافتہ ہیں، وہی ڈرتے ہیں۔ یہ کوالیفیکیشن ہے ہدایت کے لیے، قابلیت ہے، اور جو قابل ہے اسی کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت کی یافت کے لیے آمادہ انسان کا نام متقی انسان ہے۔ یہ تقویٰ اس درجے میں، اس مرحلے کا تقویٰ ہے، اور اس بنیاد پر تقویٰ دین نے جو ہدایت کا نظام ذکر کیا ہے، اور جو تقویٰ کا معنی تقلیداً یا تلقیناً
ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ رائج تقوی کے معنی کے مطابق تقوی ہدایت کا نتیجہ ہے، حاصل ہے و ثمر ہے، لیکن قرآنی معنی کے مطابق تقوی ہدایت کی بنیاد ہے و اساس ہے، یعنی ہدایت کا سارا نظام تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ امارت تقوی، امارت ہدایت تقوی کے اوپر کھڑی کی جائے گی۔ رائج معنی کے مطابق ہدایت کے اوپر تقوی ثمر کے طور پر قائم ہوگا۔ آخری چھت دین کی تقوی ہے، نیچے ساری امارت ہدایت ہے۔ وہ بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ تقوی بنیاد ہے یا تقوی نتیجہ و ثمر ہے۔ قرآن نے چونکہ درجات ذکر کی ہیں، دونوں مرحلوں میں تقوی ذکر کیا ہے۔ ایک جو بنیاد کا تقوی ہے جس کے اوپر باقی سارے اعمال کھڑے ہونے ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ نہ، تقوی ہوا تو نماز پڑھے گا انسان، اگر تقوی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھے گا۔ انسان مومن، انسان با تقوی ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ پہلے مومن بنا جائے، پھر تقوی کا ٹائٹل اس کو دیا جائے گا کہ یہ متقی ہے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ متقی ہوا تو مومن بنے گا، اگر تقوی اس کے اندر ہوا تو یہ مومن بھی ہو جائے گا، یہ نمازی بھی ہو جائے گا، یہ انفاق کرنے والا بھی ہو جائے گا، یہ جہاد کرنے والا بھی بن جائے گا۔ یہ سارے مراحل طے کر جائے گا اگر بنیاد ہوئی، تقوی ہوا اس کے اندر، یعنی کوالیفائڈ ہوا، قابلیت اہلیت اگر اس کی محفوظ ہوئی، یہ سب کچھ مراحل ہدایت کے طے کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن رائج معنی کے مطابق دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قابلیت کے بغیر عمل سے دین شروع ہوتا ہے۔ قرآن کا دین قابلیت سے شروع ہوتا ہے، اہلیت سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً ایک تعلیمی ادارہ ایسا ہو جس کا آغاز درس سے ہوتا ہو، تدریس سے۔ ہر تعلیمی ادارے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ داخلے سے، کہ پہلے شاگرد طالب علم کو داخلہ ملتا ہے، داخلے کا ایک اپنا پورا نظام ہے، پروسیجر ہے، اس نظام کے مطابق داخلہ ملتا ہے، اس داخلے کے اندر قابلیت واضح ہوتی ہے، اس قابلیت کے مطابق اس کے لیے کلاس معین ہوتی ہے، مضامین طے ہوتے ہیں، کتابیں مقرر ہوتی ہیں، معلم مقرر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی قابلیت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم تعلیم کا آغاز تدریس سے کریں کہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے سیدھا اس کی تدریس شروع کر دیں، تو وہ تو سال بعد، 2 سال بعد، یا ایسے ہوگا 5 سال بعد پتہ چلے گا کہ ابھی تک پہلی کلاس میں ہے۔ یہ ویسے ہیں نا طلاب جو 5 سال پہلی کلاس میں ہوتے ہیں، سال اول میں 5 سال لگاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ اس کی تعلیم کا آغاز تقوی سے نہیں ہوا، تدریس سے ہوا۔ تقوی یعنی اہلیت، اہلیت نہیں پرکھی گئی، سیدھا درس شروع کروایا گیا۔ 5 سال اس کو درس دیتے رہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ کیوں؟ کہ قابلیت ہی نہیں تھی اس کے اندر، اس کو آپ نے بٹھا دیا کلاس کے اندر۔ تعلیم کے تقوی کا نام وہ قابلیت ہے، ہدایت کے تقوی کا نام علیحدہ ہے۔ اسی طرح ہر میدان کے تقوی، یعنی ہر میدان کی قابلیت اور اہلیت کا علیحدہ عنوان ہے و نام ہے، اور اس کو نظر انداز کر کے تعلیمی نظام ہم نے بنایا ہوا ہے کہ تعلیمی نظام میں مثلاً ہم خصوصاً دینی تعلیمی نظام جو قرآن کی بنیاد پر ہے، قرآنی اصول مکمل طور پر تعلیم و تربیت کے نظر انداز ہیں اس کے اندر۔ جو غیر دینی نظام ہے وہاں پر پھر کسی حد تک یہ معیار ہے۔ غیر دینی نظام میں دیکھیں، اگر انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں آپ اتنے نمبر لو، کسی کے 60% ہیں، کسی کے 80% ہیں، 88% نمبر لو تو آپ کو یہاں داخلہ ملے گا۔ دینی تعلیم میں کوئی نمبر ضروری نہیں ہے، بلکہ بنیادی تعلیم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، صرف ایک بندہ ہونا ضروری ہے، ایک
جاندار، ذی نفس، ذی روح ہونا ضروری ہے، جو وہاں رہ کے نظر آئے، مجسم پتلا ایک حرکت کرتا ہوا، اسے داخلہ دے دیں۔ اب چلے جائیں آپ تعلیمی اداروں میں، مرکزی تعلیمی اداروں میں، چھوٹے تعلیمی اداروں میں ایک حد ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 15-20 سال تک ایک طالب علم پہلی کلاس میں رہ سکتا ہے، لیکن مرکزی حوزات میں قم نجف میں چلے جائیں، آپ کو 70 سال تک بھی بندہ مل جائے گا پہلی کلاس میں۔ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، چونکہ وہاں جو ہی فرد پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، یہ اس کا پہنچ آنا یہ کافی ہے، اب وہ تدریس طالب علم شمار ہوتا ہے، وہ عالم بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے تعلیم کا ایک مرحلہ بھی، ایک سبق بھی طے کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآنی نظام تعلیم نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔ باقی غیر دینی لوگوں نے یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ آپ بچہ، چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ لے کر آتے ہیں، پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا، ہر اسکول نے ایک اپنا معیار رکھا ہوا ہے، اس کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں، اس کی خود اعتمادی کا امتحان لیتے ہیں، اس کی جسمانی سلامتی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کی نفسیاتی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تقویٰ، تعلیم کا تقویٰ، یعنی اہلیت و قابلیت، کہ جو نصاب ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس نصاب کو پڑھنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ ممکن ہے نہ ہو۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ 100 بچے جاتے ہیں، 5 کو وہ داخلہ دیتے ہیں، ساتھ وہ پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن نہیں ملتا داخلہ ان کو۔ تجارتی سکولوں میں مل جاتا ہے، وہاں ٹیسٹ برائے نام ہوتا ہے، اصل فیس ہوتی ہے، آپ جتنی فیس دیں وہ نالائق ترین بھی ہے تو بھی اس کو داخلہ دے دیتے ہیں۔ وہ تو تعلیمی نظام نہیں ہے، تجارتی نظام ہے، تعلیم تجارت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جہاں تعلیمی نظام ہے وہاں ضروری ہے کہ تعلیم کے لیے ایک تقویٰ ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کتاب ہے، ہدایت ہے، تو کتاب علم و کتاب تعلیم بھی اسی طرح سے ہے، یہ بھی للمتقین ہے۔ یہ تعلیم علم دین متقین کے لیے ہے۔ اگر متقی جائیں، متقی یعنی قابل لوگ، متقی قابل، اس کا معنی کرنے قابل لوگ۔ قابل لغوی معنی نہیں ہے، قابل اس کے معنی کا لازمہ یا نتیجہ ہے، یعنی جنہوں نے اپنی قابلیت محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اصل متقی کا یہ معنی ہے، جنہوں نے اپنی اہلیت، صلاحیت کو محفوظ رکھا ہے، ان کے لیے قرآنی علوم اور دینی علوم ہیں۔ لیکن جو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان میں کتنے متقی ہوتے ہیں، یعنی قابل و اہل و لائق ہوتے ہیں۔ وہ پاکستان میں تو یہ مسلم ہے کہ جو کسی بھی میدان کے لیے نااہل ہے وہ تعلیم کے لیے بہت موزوں سمجھا جاتا ہے۔ جو اسکول تعلیم میں نااہل ہے، جو ویلڈنگ میں نااہل ہے، جو ریڑھی چلانے میں نااہل ہے، جو مزدوری کرنے میں نااہل ہے، کوئی دنیا کا کام اسے دیں، نالائق و نااہل ہے، وہ دین پڑھنے کے لیے بڑا موزوں اور اہل تشخیص دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ آ کے پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت موجود، پھر وہ فرقے کے کام تو آتا ہے، دین کے کام نہیں آتا۔ وہ فرقے کے لیے خوب بڑا سپاہی، مضبوط سپاہی ہوتا ہے۔ یہ نااہل، غیر متقی فرقہ اس کی دوش پر خوب پلتا ہے، پنپتا ہے، تحرکات فرقی اس کے ذریعے سے پھیل جاتے ہیں، لیکن علم و ہدایت و شعور یہ نہیں، اس کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ غیر متقی تھا۔ اگر تعلیم کی بنیاد قرآنی اصول کے مطابق ہو کہ ہم پہلے تقویٰ تشخیص دیں، متقی جب بن جاتا ہے پھر ایمان بھی یہاں سے قرآن شروع کرتا ہے۔ قرآن نے ایمان سے نہیں آغاز کیا کہ پہلے ایمان دیکھو اس کا، پھر نمازیں دیکھو، پھر روزے دیکھو، نہ، پہلی چیز تقویٰ دیکھو، اس کے اندر قابلیت و اہلیت اس کی معین کرو۔ اگر یہ کوالیفائڈ ہے، اگر یہ اہلیت ثابت شدہ ہے تو پھر اگلے مراحل کے لیے اس کو آپ موقع دیں گے۔ اب تقویٰ کی یہ حیثیت قرآن کریم کی فراوان آیات کے اندر تقویٰ کو بطور اساس و بنیاد، فاؤنڈیشن، نہ نتیجہ، ہم جس تقویٰ سے آشنا ہیں وہ آخر میں
پوری عمر گزرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے ثمر پھل کے طور پر۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ نہ، ہر چیز کے شروع میں بنیاد میں تقویٰ، یہ پودا لگتا ہی تقویٰ کی سرزمین پر ہے۔ اس کو اب قرآن سے جستجو کرتے ہیں ہم۔ یہ جو آپ کی خدمت میں تقویٰ کا قرآنی معنی کے نام سے پیش کیا ہے، آیا قرآن میں کوئی ثبوت ہے اس کا؟ خب سورہ مبارکہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی عنوان کے ساتھ، اسی حیثیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سورہ مبارکہ شمس میں آیا 8 میں ہے۔ اس کا پہلا سیاق بہت اہم ہے، یعنی ایک منفرد سیاق ہے اس آیہ شریفہ کا، آیہ نمبر 8 کا۔ 1 سے لے کر 7 تک اس مطلب کے بیان کے لیے تمہید ذکر کی گئی ہے، اور وہ ہے قسمیں۔ واحد سورہ ہے جس میں متعدد متوالی اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد کر کے کھا کے پھر یہ مطلب بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، یہ قسم ہے، شمس ضحیٰ کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها۔ یہ قسمیں ہیں، 11 قسمیں، اور قسم ایک بھی ہو تو اہمیت کے لیے ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے۔ اور ایک قسم کافی ہے، اور وہ بھی ذات حق کی ایک قسم۔ ذات حق قسم کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان آ جائے تو اس کی اہمیت اسی سے کافی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اور پھر انسان کو متوجہ کرنے کے لیے قسم بھی ساتھ یاد کر لی جائے، 1 یا 2 یا چند، اور اگر اس کے اوپر 11 قسمیں ترتیب کے ساتھ بتائی جائیں تو آپ شروع کر دیں مثلا کسی انسان کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، لیکن آپ باور کرو، یقین کرو کہ جو بات میں بتا رہا ہوں وہ ایسی ہے، میں قسم کھاتا ہوں، آپ اللہ کی قسم کھائیں، قرآن کی قسم کھائیں، ائمہ کی، انبیاء کی، ہر مقدس چیز کی قسم کھاتے جائیں آپ۔ خوب 20 قسمیں کھا کے پھر وہ بندہ کہے گا بھائی مان لیا، ٹھیک ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہو، اہم بات ہے، میں متوجہ ہوں، اب بات بتاؤ کیا ہے۔ خوب ونفس وما سواہا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا، نفس کی قسم، نفس انسان، اور وما سواہا، اور تسویہ ہے نفس کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تقوی و فجور ہر دو اللہ نے الہام کیے ہوئے، ملہم ہیں، القاء کیے ہوئے ہیں انسان کے اندر، فجور و تقوی ہر دو۔ یہ بات ہے اصل، اہم یہ بات ہے، بنیادی یہ بات ہے۔ ابھی تو انسان، یہ نہیں کہا کہ جو انسان نمازیں پڑھ چکا ہے، پوری زندگی گزار کے آخر میں محاسبہ ہو رہا ہے، ابھی تسویہ کی بات ہو رہی ہے، تعادل کی بات ہو رہی ہے، تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی ابتدا، شروع، آغاز میں کیا کر دیا؟ 2 چیزیں انسان کے اندر اللہ نے ملہم کر دی ہیں۔ ایک الہام غیر محسوس القاء کو کہتے ہیں، محسوس طریقے سے ہو تو وہ ادراک کہلاتا ہے، علم کہلاتا ہے، فہم کہلاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہو اس کو الہام کہتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب یہ تقوی بنیادی تقوی ہے، یہ ابتدائی تقوی ہے، یعنی ابھی تدین شروع نہیں ہوا، ابھی ایمان، اعمال صالحہ، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ابتدا میں تقوی انسان کے اندر رکھا، اور اس کی ضد فجور بھی۔ خب 2 کیوں رکھے؟ چونکہ انسان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو اختیار کے احترام کے لیے 2 راستے بنانا ضروری ہے۔
ورنہ اختیار و آزادی اور ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، لغو ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی راستہ کسی کو دے کر کہیں آپ کو اختیار ہے، ایک راستے پہ تو اختیار نہیں ہوتا، دو راستوں پہ کم از کم دو راستے ہونے چاہیے۔ اس لیے یہ دو ودیعتیں ہیں، دو الہام ہیں، دو چیزیں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ خوب کیا چیزیں ہو گئی؟ تقوی اور فجور۔ تقوی اہلیت، ہدایت کی اہلیت، یعنی اس ساری صلاحیتوں کی حفاظت، اور دوسرا فجور یعنی ان سب کا ضیاع، ان سب کا ضیاع اور ان سب کو ضائع کر دینا۔ فجور کا مطلب سب کچھ گنوا دیا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ اب آگے اب بات شروع ہوتی ہے، قد افلح من زکاہا۔ اب یہاں سے پرورش انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ فلاح یعنی ثمر، فصل جو پک کے کھیتی تیار ہوتی ہے، فلاح وہ کس کے لیے ہوگی؟ من زکاہا، جس نے پرورش کی، اس کی رشد دیا اس کو۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو دفن کر دیا، مدسوس کر دیا، وہ ہلاک ہے۔ پھر آگے اسی سے متصل بات ہے، لیکن ایک مثال مصداق کے اندر بات چلی گئی ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ خوب یہ ایک آیہ شریفہ ہے جہاں پر تقوی، بنیادی تقوی اور ابتدائی تقوی، استعدادی تقوی، قابلیتی تقوی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاداشی تقوی نہیں ہے جو اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملتا ہے، یہ تو الہام اللہ نے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اور ان صلاحیتوں کی حفاظت اور ان صلاحیتوں کے ضیاع، ہر دو انسان کے اندر صلاحیت یہ بھی رکھ دی ہے، اس سب کو محفوظ بھی رکھو اور اس سب کو ضائع بھی کر دو۔ دوسرا مورد ہے سورہ مبارکہ حاقہ میں، سورہ حاقہ آیا 48 میں۔ قرآن ہی کے بارے میں پہلا جو سیاق ہے جس کے اندر یہ آیہ کریمہ 48 آ رہی ہے، وہ قرآن کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یعنی یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور رسول اللہ شاعر نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی غیب گو کاہن جادوگر کا قول ہے، اور نہ ہی کسی شاعر کا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر اب رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ اگر یہ رسول ہمارے اوپر کوئی قول بنا کر گاڑ کے اور ہماری طرف نسبت دیں، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کی کلائی پکڑ لیں گے، کلائی مروڑ دیں گے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، اور رگ حیات کاٹ دیں گے اگر خود کوئی بات بنا کے ہماری طرف منسوب کی تو۔ اللہ کا کلام ہے، تنزیل خدا، اور اسے جا کر پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، وہ اس کی راہ میں تمہارے لیے تم میں سے کوئی حاجز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تذکرہ ہے متقین کے لیے، جس طرح آغاز سورہ میں ہے ہدن للمتقین، یہاں پر ہے کہ یہ تذکرہ ہے متقین کے لیے۔ یہاں بھی متقین وہی ابتدائی تقوی، چونکہ ابھی تذکرہ تو ابھی آیا ہے متوجہ کرنے کے لیے، کس کو متوجہ کرنے کے لیے؟ متقین کو، کوالیفائڈ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، نہ جو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ بھی وہ تقوی پاداشی نہیں ہے جو اعمال صالحہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ یہاں بھی مراد وہی ہے، یعنی قرآن تذکرہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتیں، ہدایت پذیری کی توانائی، قابلیت و اہلیت محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ چیز ہم عام بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو
دین حتی دین پڑھے ہوئے ہیں یا غیر دینی تعلیم یافتہ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ ہم دیکھتے ہیں جن میں تقویٰ نہیں ہوتا، یہی ابتدائی تقویٰ نہیں ہوتا، ہدایت کا تقویٰ نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دینی نظام کا اعلیٰ تعلیم یافتہ یا دنیاوی نظام کا اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ آپ پیش کر کے دیکھیں، پہلے خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے لیے ہے قرآن، ہدایت ہے۔ اگر ہمارے لیے بھی نہیں ہو رہی قرآن کی ہدایت، ہمیں نہیں مل رہی یا ہم محسوس نہیں کر رہے، وصول نہیں کر رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ہدایت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں متقی نہیں ہوں، کوالیفائڈ نہیں ہوں۔ تو اتنی تعلیم، یہ تعلیم دلیل تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان دونوں نظام تعلیم سے قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بجائے ایک کم تعلیم یافتہ انسان ہے یا بغیر تعلیم کے ہے، تعلیم نایافتہ انسان ہے، اس کے سامنے قرآن آپ پیش کریں، وہ ہدایت قرآن سے وصول کرتا ہے، لیتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ قابلیت تقویٰ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو ہم روزمرہ مشاہدہ کریں کہ تعلیم یافتہ ہیں، تقویٰ نہیں، متقین میں نہیں ہے، اور جب تقویٰ نہیں ہے تو پھر ہدایت آخر تک اس سے محروم ہے۔ ہدایت کے جتنی اصول ہیں، مبانی ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں، نتائج ہیں، ان سب سے خالی ہے۔ یہی تعلیم یافتہ انسان عالم ہے، علامہ ہے، ہدایت سے محروم، علم سے بھرپور بھرا ہوا، ہدایت سے محروم، معلومات کا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، ہدایت کا کھنڈر ہے، ویرانہ ہے۔ تقویٰ اس ان پڑھ کے اندر اگر ہوتا ہے، کم پڑھا ہوا ان پڑھ ہے لیکن تقویٰ ہے، قابلیت اس کے اندر موجود ہے ہدایت کی پذیرش کے لیے، وہ صلاحیت اس نے ضائع نہیں کی۔ ہم مختلف ابواب ہدایت کے دیکھ لیں، مثلاً آپ کو تعلیم یافتہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ مشرک ملیں گے، آپ کو ملحد، اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ اسی طرح دینی مدرسے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ غالی، مشرک، گمراہ، توحید کے باب میں ایک توحید کی تے بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تعلیم اتنی حاصل کی ہوئی ہے، دین کی تعلیم، تعلیم دین میں توحید ہدایت ہے، اس نے کتابیں رٹی ہوئی ہیں، علم کلام پورا رٹا ہوا ہے، پڑھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی، چونکہ تقویٰ نہیں ہے اس کے اندر۔ قرآن تذکرہ ہے، یہ تنزیل رب العالمین ہے، اور تذکرہ ہے یہ للمتقین۔ سورہ نجم آیت 32 میں ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وانتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ خوب اس آیت شریفہ میں ایک بہت ہی اہم موضوع قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ سے اور فواحش سے، برائیوں سے مجتنب رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں، اجتناب، یہ پرہیز جس کا تقویٰ کا معنی کیا تھا وہ اجتناب کا معنی ہے، اصل میں پرہیزکاری اجتناب کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ اس آیہ کریمہ میں ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی وہ چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں لیکن بڑے اور فاحش اور
कबाइर के करीब नहीं जाते। इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा हुवा अअलमु बिकुम इद अनशाकुम मिनल अर्ज़ि व इद अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह ताला वासिउल मग़फ़िरत है। अगर तुम फ़वाहिश से दूर रहो, कबाइर से दूर रहो, वो जो छोटी लग़ज़शें हैं वो दरगुज़र हो जाएंगी, लेकिन फ़वाहिश और कबाइर ना, वो दरगुज़र वाले नहीं हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम्हारा रब वसी मग़फ़रत रखता है, वासिउल मग़फ़िरा है, वसअत है। मग़फ़रत खुदा में तंगी नहीं है, वसअत है, गुशाइश है। हुवा अअलमु बिकुम, और तुम्हारे बारे में भी, यानी एक तो मग़फ़रत में वसअत है, दूसरा तुम्हारे बारे में आगाही में अल्लाह आलम है तुमसे ज़्यादा। और अल्लाह को तुम्हारा इल्म है कब से? इज़ अनशाअकुम मिनल अर्द, जब अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से उठाया, इंशा किया, यानी जब तुम तीन थे या तीन से भी पहले तुराब थे, वहीं से तुम्हारा इल्म अल्लाह के पास है। व इद अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतून उम्महातिकुम, और जब तुम जनीन थे, जिन हम अभी तो लफ्ज़ मखसूस हो गया है उस मखलूक नामरई के लिए। अरबी में जिन उसको नहीं कहते जो इंसानों की तरह मुकल्लफ मखलूक है नामरई। जिन, जन्ना, जन्नत, जनीन और जिन, ये तीनों एक ही मादा से हैं। जन्नत को जिस वजह से जन्नत कहते हैं, उसी वजह से पेट में मौजूद बच्चे को जनीन कहते हैं, और जिस माना के लिहाज से पेट में मौजूद बच्चे को जनीन कहते हैं, यह नामरई मखलूक जो इंसानों को चढ़ जाती है या इंसान चढ़ा लेते हैं, इसको भी इसी वजह से जिन कहते हैं, जिसकी जम अजिन्ना है। ढंपी हुई चीज़, मख्फी चीज़, ओझल चीज़ को जिन कहते हैं। जन्नत उखरवी मरहले को कुरान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन लुगतन जन्नत उस बाग़ को कहते हैं जिसमें सब्ज़ा, हरियाली, दरख्त, फलदार पौधे इतने ज़्यादा हों कि ज़मीन छुप जाए। ज़रख़ेज़ इलाक़ों में ऐसे है, मसलन अभी पंजाब की ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं, यहाँ पर अगर हवाई तस्वीर लें तो मिट्टी नज़र नहीं आती, इतना सब्ज़ा है। खुसूसन जब बरसात का मौसम होगा या काश्तकारी का जब मौसम हो, फसलें उगी हुई हों, ज़मीन नज़र नहीं आती नीचे, इतने घने फसलें हैं, गंदम है या दीगर। वो हरियाली जो ज़मीन को छुपा दे, वो बाग़ जो ज़मीन को छुपा दे, वो सब्ज़ा, उसको जन्नत कहते हैं। छुपी हुई ज़मीन वाला बाग़। इसी वजह से उस जन्नत को, उखरवी जन्नत को भी कहा गया है कि कसरत और वफूर नेमतों का इतना ज़्यादा है कि जन्नत की मानंद है, यानी बाग़ की मानंद है। हर बाग़ भी ना, बाग़ के लिए अलग लफ्ज़ है कुरान में। जन्ना वो बाग़ जो इतना घना हो कि जो इसके अंदर ज़मीन पोशीदा हो जाए, पोशीदा ज़मीन सब्ज़े की वजह से। पेट में बच्चा जनीन कहलाता है चूँकि पोशीदा होता है, सामने नज़र नहीं आता। पैदा होने के बाद नज़र आता है, पैदाइश से पहले पहले ख़ुद माँ को भी नज़र नहीं आता, छुपा हुआ होता है। और ये जो मखलूक है नामरई, इसको भी जिन इसी वजह से कहते हैं चूँकि पोशीदा और पिनहान है। जब तुम जनीन थे, माँ के पेट में छुपे हुए थे, उस वक्त से खुदा को तुम्हारा इल्म है। फ़ला तुज़क्कू, ये काम मत करो, ये तुज़क्कू, फ़ला तुज़क्कू, ये काम जो सब अपना फ़रीज़ा समझते हैं, चूँकि कुरान से दूर हैं, कुरान की हिदायत से हम महरूम हैं। हर वो जुर्म जो कुरान ने रोका है, हम उसे अहम फ़रीज़ा समझकर गोया अंजाम देते हैं, उसकी कबाहत की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। तुज़क्कू यानी अपने आप को मुबर्रा समझना। हम में से हर एक है ना, वो कहते हैं बिल्ली 7 चूहे खा के हज पे चली गई। मुहावरा बना हुआ है कि सारी उम्र जुराइम में गुजार के आखिर में इंसान बातक़वा बन बैठता है, परहेज़गार बन बैठता है। क्यों बनता है? चूँकि अपने आप को तज़किया करता है। तज़किया से मुराद यानी
اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، صاف ستھرا ہوں، کوئی عیب نقص مجھ میں نہیں ہے، غلطیاں میں نہیں کرتا. جب اللہ کو تو علم ہے تمہارا، تو پھر کیوں اللہ کے سامنے کیوں یہ کام کرتے ہو؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفوس کو مبرہ بری و ذمہ نہ سمجھو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو علم ہے جنین سے تمہارا، اور جو اتقا ہے، بمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کو اس کا جنین سے علم ہے. لہٰذا اپنے آپ کو مبرہ مت سمجھو. اب یہ وہ تقوی نہیں ہے جو اعمال کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یہ وہ تقوی ہے جنین سے اللہ کو تمہارا علم ہے. اسی وقت سے اللہ کے علم میں تو ہے نا کہ تم نے کیا محفوظ رکھا ہے، کیا ضائع کر دیا ہے. اللہ کو تو علم ہے. خود تم ہی شاید بھول گیا ہو، اور بھول جاتے ہیں ہم اپنے بارے میں، خود فراموشی زیادہ اختیار کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم. اگر اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا خدا نے صلاحیتیں دی تھیں، آج کیا. مثلا کتنا قوی حافظہ دیا تھا اللہ نے، بعضوں کو بہت فوق العادہ حافظہ دیا تھا، آج کسی کا نام بھی یاد نہیں رہتا، وہ ضائع ہو گیا. یہ حافظہ محفوظ رکھنا تقوی ہے، پرہیزکاری والا تقوی نہیں، حفاظت والا تقوی. حافظہ وہ قوت ہے، صلاحیت ہے جس کی مدد سے انسان علوم کی حفاظت کرتا ہے، ادراکات کی. اور تقوی وہ حفاظت ہے جس سے حافظہ محفوظ رہتا ہے، صلاحیتیں جس سے محفوظ رہتی ہیں. افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى أعنده علم الغیب فهو یری. خوب یہ پھر آگے دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. چند آیات اور بھی ہیں جو تقوی کی اس بنیادی حیثیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ تقوی دین کی بنیاد ہے، تقوی ہدایت کی بنیاد ہے. تقوی سے شروع ہوتا ہے ہدایت کا عمل، نہ تقوی کا ہدایت کے اختتام پر نتیجہ تقوی ملتا ہے. تقوی سے آغاز ہوتا ہے. تقوی پہلی بنیادی ہدایت کی شرط ہے. یہ اس کو قرآن نے مزید ذکر کیا ہے، باقی بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.